جب یہاں آئے ہی میرا جی بہلانے کے لیے ہو تو اب یہ پارسائی کا ناٹک کیوں کر رہی ہو؟ شہرام دل شیر اس کا دوپٹہ کھینچتا حد تک آمیز لہجے میں غرایا تھا، جبکہ وہ پانی کا بھرا جگ ایک دھماکے سے اس کے اوپر اڈیل گئی تھی۔ مجھے یہاں تمہاری غلیظ کزن نے دھوکے سے بھیجا ہے، سمجھے تم؟ جانے دو مجھے۔ ساولی سلونی سی ہانم چلائی تھی۔ کتنا پیسہ چاہیے بولو، سونے میں تول دوں گا۔ وہ کافی معنی خیزی سے بولا تھا، مگر ہانم نے اس کی جانب دیکھتے زمین پر تھوک دیا، جس سے وہ شہرام خان کی ضد بن گئی تھی۔ اب وہ اسے نکاح کر کر ہی دم لینے والا تھا۔ وہ صرف نگاہوں سے اسے دیکھتا مسکرا دیا تھا۔ ہانم خوفزدہ ہوتے دور ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے بے حد پاس جا کر بیٹھا تھا۔ ہانم اس سے دور کھسکتی خوف سے کانپنے لگی تھی۔ دیکھو، میرے پاس مت آنا، مجھ سے دور رہو۔ وہ بری طرح کانپتے اس شخص کو خود سے دور کر رہی تھی جو اس کے بے حد پاس آ گیا تھا۔ کیوں میری جان؟ وہ نرمی سے اس کی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے کھولنے باندھنے لگا تھا۔ ہانم بری طرح کپ کپاتے اس شخص کی سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ کیوں میری جان؟ کیوں قریب نہ ہو؟ میرا دل بہلانے کے لیے ہی آئی ہو اور مجھے ہی کہہ رہی ہو قریب نہ ہو؟ پھر کیسے دل بہلاؤں بھلا؟ اس کا چہرہ نرمی سے تھامتے بولا تھا، دیکھو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھ سے دور رہو۔ میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسا تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں سمجھ رہا تمہیں ویسی لڑکی۔ پھر بتاؤ بھلا تم میرا دل بہلانے کے لیے یہاں کیسے آ گئی؟ تم تو بہت پاک باز لڑکی ہو تم۔ پھر اس جگہ پر کیا کر رہی ہو؟ تمہاری اس غلیظ کزن نے مجھے دھوکے سے یہاں بھیجا ہے، وہ زویا کا ذکر کرتے نفرت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اچھا میری جان، یقین کر لیا تمہارا۔ وہ اس کا چہرہ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیے اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میں نے کہا نا مجھ سے دور رہو۔ وہ وحشت سے دھاڑتی اسے خود سے دور دھکا دے گئی تھی۔ اس پر جھکا شہرام دلشیر خان دھکا کھا کر پیچھے گرا تھا۔ گرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ جتنا وہ اس لڑکی کو چھوٹ دے رہا تھا اتنا ہی یہ لڑکی اس کے سر پر چڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آتے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑ گیا تھا۔ ہانم کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ ہوا تھا۔ وہ بنا خوف کھائے اپنے گال سے اس کا لمس مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اپنا لمس مٹاتے دیکھ شہرام دلشیر خان غصے سے سرخ ہوا تھا۔ آج سے پہلے یہاں آئی کسی لڑکی نے ایسا نہیں کیا تھا جیسا وہ کر رہی تھی۔ زیادہ پاک باز عورت بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اتنی ہی پاک ہو تو یہاں کیا کر رہی تھی تم؟ شہرام کا لہجہ بھاری ہوا تھا۔ وہ جتنا اس سے نرمی سے سلوک کر رہا تھا وہ اتنا ہی اس کے سر پر چڑھ کر ناچ رہی تھی۔ کہہ تو رہی ہوں تمہاری اس 2 نمبر کزن نے دھوکے سے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ نہ جانے اسے ایسی کون سی ٹسل تھی اسے مجھ سے جو اس نے یہ سب کر کر پوری کی ہے۔ کہہ تو رہا ہوں بی بی کہ تمہاری بات پر میں نے یقین کر لیا ہے۔ وہ اسے خود قریب کرتے آنکھیں موند کر اس کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ ہانم گھن کھاتے اس سے دور ہوئی تھی۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں مجھ سے دور رہو، میرے قریب مت آؤ۔ میں چلا چلا کر سب کو جمع کر لوں گی اور سب کو یہ بتاؤں گی کہ تم میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میری جان، اپنی مرضی سے یہاں آئی ہو تم، کوئی تمہاری آواز پر یہاں نہیں آئے گا۔ وہ اس کے قریب جاتے اس کے بازو کو جکڑ گیا تھا۔ ہانم نے ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنے بازو کو نکالا تھا۔ مجھ سے دور رہو کہہ رہی ہوں نا، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیوں اپنے گندے ہاتھوں سے مجھے چھو رہے ہو؟ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا لمس دور کرتے زمین پر تھوک گئی تھی۔ شہرام اس کی حرکت پر بری طرح سرخ ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک ہی جست میں اس کے پاس آتا اسے بازو سے جکڑ گیا تھا۔ جب یہاں آئی ہی میرا جی بہلانے کے لیے ہو تو اب یہ پارسائی کا ناٹک کیوں کر رہی ہو؟ شہرام دلشیر اس کا دوپٹہ کھینچتا حد تک آمیز لہجے میں غرایا تھا۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، پہلے پیسوں کے لیے یہاں آتی ہیں، اس کے بعد ایسی فضول حرکتیں کر کر مردوں کا دل اپنی طرف اور اٹھاتی ہیں۔ فضول کی باتیں کرنے کے بجائے وہ کام کرو جس کے لیے تم یہاں آئی ہو۔ وہ اس کا دوپٹہ اتار کر اس کے جسم سے الگ کر گیا تھا۔ اس کی گھٹیا باتوں کو سنتی وہ پانی کا بھرا جگ ایک دھماکے سے اس کے سر پر اڈیل گئی تھی۔ مجھے یہاں تمہاری غلیظ کزن نے دھوکے سے بھیجا ہے، سمجھے تم؟ جانے دو مجھے۔ سمجھ کیوں نہیں رہے ہو تم؟ واقعی میں سچ کہہ رہی ہوں، تمہاری کزن نے دوستی کے نام پر مجھے ڈس لیا ہے۔ خدا کے واسطے مجھے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں پاک ہوں، میں نے آج تک ایسا کام نہیں کیا۔ میں کیوں پیسوں کے لیے اپنی عزت بیچ دوں گی؟ عزت تو نصیب والوں کے پاس ہوتی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے میری عزت تار تار مت کرو۔ میں نے واقعی آج تک کبھی ایسا کچھ نہیں کیا جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ اپنی صفائی دیتے دیتے وہ رو ہی پڑی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو، جانے دو مجھے۔ ہانم ملک حلق کے بل دھاڑی تھی۔ میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ اگر تم اتنی ہی پاک ہو تو اس اندھیرے کمرے میں آئی ہی کیوں؟ تم جانتی نہیں ہو یہاں کے بارے میں؟ یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ تم کیا کر رہی تھی یہاں پر؟ میں تمہاری بات کو مانوں تو مانوں کیسے؟ تم جیسی لڑکیاں تو ان جگہوں کے دور دور بھی نہیں بھٹکتی، تم تو پھر اندر ہو، کیسے یقین کروں میں تمہارا؟ شہرام بھی اپنی جگہ صحیح تھا۔ آج تک جہاں جتنی بھی لڑکیاں آئی تھی وہ اس نیت سے ہی تو آتی تھی، پہلی بار کوئی لڑکی اسے اپنی عزت کی گواہی دے رہی تھی۔ بھلا وہ کیسے مانتا؟ اور تھوڑی دیر پہلے تو اس نے اس سے بات کی تھی۔ پارٹی کے بعد وہ تھوڑی انجوائمنٹ چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے فون کر کر اسے اب یہاں بلایا تھا۔
اور اب وہ یہاں آ کر کہتی تھی کہ اس کو اس کی کزن نے دھوکے سے یہاں پھنسایا تھا۔ وہ بھلا کیسے اس کی بات پر یقین کرتا، جبکہ وہ بات جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کی بات کسی اور لڑکی سے ہوئی تھی۔ یہاں جو آئی تھی وہ تو بیچاری دشمنی نبھانے پہنچ گئی تھی۔ ہانم اس کی باتیں سنتی چلا چلا کر رو دی تھی۔ وہ شخص اس کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سنتی وہ اندر سے مر رہی تھی۔ خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں، میری بات پر بھروسہ کرو، میں واقعی ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ شہرام دلشیر خان ٹٹولتی ہوئی نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ لاکھ برا ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ زور زبردستی سے کسی کے قریب نہیں جاتا تھا۔ جب تک وہ حامی نہ بھرتی تھی اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی لڑکی یہاں اپنی مرضی سے ہی آتی ہے، اور اگر تم اتنی ہی شریف ہو تو اتنی رات کو اس کے ساتھ نکلی کیسے؟ شہرام کا لہجہ حد تک آمیز ہوا تھا۔ تمہاری کزن پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتی تھی جو مجھے یہاں پھنسا گئی۔ شہرام کو پہلی ہی نظر میں وہ لڑکی بے حد پسند آ گئی تھی۔ وہ اس کو اب کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے پھر کتنا بھی پیسہ کیوں نہ لٹانا پڑ جائے، وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ اتنی خوبصورتی دیکھ وہ اب اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ چھوڑو اس بات کو، بتاؤ کتنے پیسے چاہتی ہو تم؟ سونے میں تول دوں گا تمہیں، تمہاری باقی کی زندگی عیش و عشرت میں گزرے گی۔ بولو کتنا چاہتی ہو تم؟ جتنا بولو گی اتنا دوں گا۔ بلینک چیک تمہیں دوں گا، جتنا لکھنا ہے اتنا لکھ دو، میں وہ سب تمہیں پے کروں گا جتنا تم بولو گی۔ اس لڑکی کو پانے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر سکتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے لاکھوں کروڑوں کیوں نہ لٹانے پڑ جاتے، وہ بھی لٹا سکتا تھا۔ اس کی بات سنتی ہانم نے ڈوب مرنے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بولو جانے من، کتنے پیسے تمہیں چاہیے؟ کہہ رہا ہوں نا، جتنے تم بولو گی اتنے تمہیں دے دوں گا۔ وہ مانی خیزے سے بولتا اس کے قریب آیا تھا، مگر ہانم نے اس کی جانب دیکھتے زمین پر تھوک دیا۔ اپنی عزت کا سودا ہم جیسے لوگ نہیں، تم جیسے لوگ کرتے ہو، جنہیں اپنی عزت کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ دوسروں کی عزت خراب کرنے کے در پہ تم لوگ 24 گھنٹے پڑے رہتے ہو۔ تم سے پیسے لوں گی نا تو میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا، بھوکی مر جاؤں گی، مگر اپنی عزت کبھی نہیں بیچوں گی، اور میرے قریب آنے کا سوچنا بھی مت، نہیں تو تمہارا قتل کر دوں گی۔ وہ بھوکی شیرنی کی مانند غرائی تھی۔ اس درجہ بے عزتی پر شہرام دلشیر خان کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا تھا۔ وہ یہ سب بول کر اس کے اندر کے ضدی اور اکڑو مرد کو جگا چکی تھی۔ عزت کا سودا ہم جیسے عزت دار لوگ نہیں، تم جیسے بے عزت لوگ کرتے ہو، اس لیے یہ گندی سوچ اپنے دماغ سے نکال دو، اور یہ سودا جا کر اپنی اس کزن سے کرو جو مجھے یہاں پھنسا کر گئی ہے۔ بولتی تم بہت ہو، اور صحیح کہہ رہی ہو، بھلا میں تمہاری عزت کیوں لوٹوں؟ کیوں نہ تمہارے جسم و جان کا مالک بننے کے بعد میں یہ سب پاؤں تو اور زیادہ اچھا لگے گا۔ اچھا رہے گا نا، پھر تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا جب شوہر تمہارے قریب آئے گا۔ بھلا تمہیں کیا اعتراض ہوگا؟ تم اور میرے شوہر؟ وہ ایک اور بار زمین پر تھوک گئی تھی۔ شہرام نے سختی سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ دیتا، مگر نہیں، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ تم یہ سب کر کر میری ضد کو ہوا دے چکی ہو۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 2 راستے ہیں، یا تم مجھ سے نکاح کرو یا پھر چپ چاپ مجھے وہ سب دو جو میں تم سے چاہتا ہوں۔ مر کر بھی میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتے کھڑی ہوئی تھی۔ تمہاری سوچ ہے یہ، جب میں اپنی ضد پر آ جاؤں تو پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے قیامت ہی کیوں نہ آ جائے۔ تمہارے پاس صرف 2 راستے ہیں۔ زور زبردستی میں نے آج تک کسی سے نہیں کری، مگر تم سے ضرور کروں گا، کیونکہ تم میرے اندر کے ضدی مرد کو جگا چکی ہو، جسے میں نے کتنی مشکل سے تھپک تھپک کر سلایا تھا۔ اور اگر تم نے ایک اور بار بھی انکار کیا، میں قسم کھاتا ہوں میں ہر حد سے گزر جاؤں گا، تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اپنے روپ سے نظریں چراؤ گی۔ وہ سرخ لہجے میں کہتا اس کے بے حد قریب آیا تھا۔ وہ خوف سے پیچھے کھسکتی دیوار سے ٹیک لگا گئی تھی۔ اسے آگے پیچھے کے تمام راستے اپنے اوپر بند ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ دل ہی دل میں وہ زویا کو منہ بھر بھر کر بددعائیں دینے لگی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہوا تھا۔ تمہارے پاس پورا 1 گھنٹہ ہے، گھنٹے بعد میں مولوی صاحب کو لے کر یہاں آ جاؤں گا، تیار رہنا، اور بھاگنے کا تو سوچنا بھی مت، کیونکہ تمہارے انتقام کے لیے میں نے سب کچھ کر رکھا ہے۔ باہر میرے گارڈز اور پالتو کتے کھڑے ہیں۔ میرے گارڈز تمہیں بھاگنے کی کوشش کرتے دیکھ تم پر گولی چلا دیں گے۔ بالفرض اگر تم ان کی گولی سے بچ بھی جاتی ہو تو میرے پالتو کتوں سے نہیں بچ پاؤ گی، کیونکہ وہ تمہیں دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کرنا جو بھی کرو گی۔ میں پورے 1 گھنٹے بعد آتا ہوں، پھر تم سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ کہتا کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ زمین پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زویا، خدا کرے تمہارے ساتھ بھی یہی سب ہو، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کے لبوں سے بددعائیں نکلتی آسمان تک جا رہی تھیں۔ اس کا دل بری طرح پھٹ رہا تھا۔ اس کے گھر والے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، یہ سوچ سوچ کر ہی اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ دنیا والے کیا بولیں گے، اس کے گھر والوں کو کیا کیا سہنا پڑے گا، سوچ کر ہی اس کی رنگت خطرناک حد تک سفید ہو گئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی بری طرح ہچکیاں لے رہی تھی۔ شہرام دلشیر خان کو اس کمرے سے گئے پورا 1.25 گھنٹہ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد وہ ایک لمحہ نہیں رکی تھی۔
جب سے وہ یوں ہی روئی جا رہی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اپنی ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کرتی چپ ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنسو تھے کہ کسی ضدی بچے کی مانند بہتے چلے آ رہے تھے۔ پورے 1 گھنٹے 5 منٹ گزر جانے کے بعد وہ ظالم شخص دوبارہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر شہرام خان کو دیکھا تھا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس کریم کلر کی شال کو کندھوں پر لپیٹ کر ڈالے وہ تمام کیل کانٹوں سے لبریز تھا۔ بے انتہا خوبصورت دکھنے والا شہرام دلشیر خان اس وقت اسے بے حد برا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتی وہ بے رخی سے اپنی نگاہیں موڑ گئی تھی۔ شہرام مسکراتا ہوا اس کے برابر بیٹھا تھا۔ تم سے کہا تھا نا 1 گھنٹے بعد ملاقات ہوتی ہے، دیکھو پورے 1 گھنٹے 5 منٹ بعد آیا ہوں۔ چلو مولوی صاحب باہر بیٹھے ہیں۔ ویسے افسوس کی بات ہے میں تمہیں پورے 1 گھنٹے کا ٹائم دے کر گیا تھا، تھوڑا تو تیار ہو جاتی۔ شادی ہے ہماری، شادی میں دلہن کو تیار ہونا چاہیے، مگر دیکھو تم بدنصیب دلہن لگ رہی ہو۔ وہ اپنی باتوں سے اس کے دل پر چرکے چلایا جا رہا تھا۔ حنم کا دل کیا کہ اس کی زبان کاٹ دے۔ زبان چلا رہا تھا اور اس کا دل کٹ رہا تھا۔ کیوں وہ شخص اتنا بولتا تھا؟ اسے اس شخص کے چہرے سے نفرت ہوئی تھی۔ وہ وجاہت سے بھرپور مرد مسکراتا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایسی مغروریت تھی کہ دیکھ کر انسان خوف کھائے۔ چلو میری جان، نکاح کرنا بھی ہے یا سب کچھ ویسے ہی کر لوں؟ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ سب ویسے ہی ہو جائے تو میں ابھی کے ابھی مولوی صاحب کو واپس بھیج دوں گا۔ اس کے بعد تم صبح یہاں سے جا سکتی ہو، رات گزارنے کے بعد، اور اگر نکاح کرنا ہے تو میں عزت سے نکاح کے لیے بھی تیار ہوں۔ آپشن تمہارے پاس ہے۔ وہ کہتا شال کو کندھے پر جھٹکتے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی زہر خند نگاہیں شہرام خان پر گاڑی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیر کی مانند کھڑی ہوئی تھی۔ چلو میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا دل کتنی بار پھٹا تھا بس وہی جانتی تھی۔ جو فیصلہ وہ کرنا نہیں چاہتی تھی عزت کے لیے، وہی فیصلہ اس نے اتنی آسانی سے کر لیا تھا۔ موت آ جاتی مگر عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں تھا۔ شہرام اسے ایک نظر دیکھتا مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ یہ لڑکی واقعی اسے حیران پر حیران کر رہی تھی۔ ویسے مجھے تم سے بہادری کی امید تھی، تم اتنی آسانی سے ہتھیار پھینک دو گی میں نے سوچا نہیں تھا۔ تھوڑا تو لڑتی یار، کہاں نا عزت پر کمپرومائز نہیں۔ تم اگر یہ کہتے نا کہ تمہارے ساتھ رات گزار لوں یا دوسرے آپشن میں مر جاؤں تو خدا کی قسم میں مر جاتی، مگر تمہارے پاس نہ آتی، نہ تمہیں اپنے پاس آنے دیتی۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ شہرام اسے امپریسو نگاہوں سے دیکھتے کھڑا ہوا تھا۔ چلیں پھر؟ چلو، وہ کہتی لمبے لمبے ڈھک بڑھتی اس سے پہلے کہ کمرے سے نکلتی اسے آواز دے کر روک چکا تھا۔ میری جان، باہر بہت سے مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ ڈھکو اپنا، تمہارے چہرے کا ایک حصہ بھی وہاں بیٹھا کوئی مرد نہ دیکھ سکے۔ اتنی ساری باتوں میں پہلی بار شہرام دلشیر خان کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ حانم نے استہزائیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنا رخ اس کی جانب موڑا تھا۔ واؤ، تم مجھے خرید کر آج رات کے لیے میرے ساتھ وہ سب کرنا چاہ رہے تھے اور اب تم کہہ رہے ہو میں چہرہ ڈھک کر باہر جاؤں؟ کیوں بھائی؟ جس نظر سے تم مجھے دیکھ رہے تھے اسی نظر سے انہیں بھی مجھے دیکھنے دو۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، ورنہ خدا کی قسم تمہارا ٹیٹوا دبا دوں گا۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ وہ دل پر ہاتھ رکھتی پیچھے ہوئی تھی۔ اسے پہلی بار شہرام دلشیر خان سے سب سے زیادہ خوف آیا تھا۔ تم میری عزت بننے جا رہی ہو، تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں گندی نگاہوں سے دیکھے اور میں تمہیں دیکھنے دوں؟ نہیں میری جان، میں ان کی آنکھیں نکال دوں گا، اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں بھی تھوڑی نہ چھوڑوں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم بے پردہ کسی کے بھی سامنے جاؤ گی اور میں برداشت کر لوں گا؟ نہیں میری جان، اتنی مجھ میں برداشت نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس آتا اس کے کان میں سور پھونک چکا تھا۔ جیسا بھی سمجھ لو مگر بغیرت کبھی بھی مت سمجھنا۔ میں وہ مرد نہیں ہوں جو تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ جانتا ہوں کہ بہت غلط کام کیا ہے مگر کبھی بھی کسی کی مرضی کے بغیر اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ اس کو استہزائیہ نگاہوں سے دیکھتی اپنے چہرے پر نقاب کر گئی تھی۔ شہرام نے کھل کر سانس لی تھی۔ اس عورت کے چہرے کو دیکھتے ہی وہ اس پر فدا ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب کوئی بھی اس عورت کو دیکھے۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ حانم اپنے دھڑکتے دل کو قابو کیے اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں مولوی صاحب اور تمام گواہان بیٹھے ان دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ وہ مسکرا کر تمام افراد کو دیکھتا حانم کو اپنے ساتھ لیے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وقت کی گردش رک گئی تھی، جو نہیں ہونا تھا وہ ہو رہا تھا، یہ شاید یہی ہونا تھا۔ کیا ہونے والا تھا یہ تو پھر وقت ہی بتانے والا تھا۔ دونوں طرف سے نکاح کی رسم ادا کی جا چکی تھی۔ حانم عبداللہ اب حانم شہرام دلشیر خان بن چکی تھی۔ اس کے چہرے پر بری طرح زردی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر اپٹن کا لیپ کر دیا ہو، جبکہ دوسری طرف شہرام خان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جس عورت کو پانا چاہا تھا اس عورت کو پا لیا تھا، بھلا پھر کیا چاہیے تھا؟ تمام گواہان اٹھ اٹھ کر ان دونوں کو مبارکباد دے کر جا رہے تھے۔ وہ دونوں سر کے خم سے سب کی مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ ایک ایک کر کر ڈرائنگ روم خالی ہو گیا تھا۔ سبھی افراد وہاں سے جا چکے تھے۔ مبارک ہو بیگم، اس نے حانم کے کان میں سور پھونکا تھا۔ حانم نے شکوہ کناں نظر اس پر ڈالتے اپنی نظریں پھیر لی تھیں۔
شہرام اس کے منہ موڑنے پر گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ میری جان، شوہر ہوں تمہارا، خیر مبارک تو کہہ ہی سکتی ہو تم۔ ضرور کہتی شہرام دل شیر خان، مگر تب جب تم میرے پسندیدہ شوہر ہوتے، مگر تم میرے لیے ایک ناپسندیدہ مرد ہو۔ تم نے اپنے آپ کو میرے اوپر مسلط کیا ہے۔ تم جتنا بھی چاہ لو، میں تمہیں کبھی بھی اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ تم میرے لیے وہی ہوگے جو پہلے تھے۔ میری جان، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نظر میں اور گواہان کی نظر میں اور اس دنیا کی نظر میں تم میری بیوی ہو۔ تم مانو یا نہ مانو، میں نے تو اس بات کو دل سے قبول کر لیا ہے کہ تم میری بیوی ہو، اور اس حقیقت سے تم نظریں نہیں پھیر سکتی۔ وہ کھڑے ہوتے اپنا بھاری ہاتھ اس کے آگے پھیلا گیا تھا۔ چلو، بہت ٹائم ہو گیا، کمرے میں چلتے ہیں۔ خانم نے ایک نظر اسے دیکھتے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا۔ اس کے اندر اب اتنی قوت نہیں بچی تھی کہ وہ اس سے لڑائی پھڈا کرتی۔ شہرام اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکے کھڑا تھا۔ یہ عورت تو شیرنی کی مانند اس پر چڑھ رہی تھی، ابھی اتنی آسانی سے کیسے مان گئی تھی؟ اسے ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ کمرے کے پاس پہنچ کر خانم کو بری طرح چکر آئے تھے۔ وہ چکرا کر نیچے گرتی، اس سے پہلے ہی وہ شخص اسے اپنی مضبوط باہوں میں سنبھال چکا تھا۔ خانم کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ میری جان، لگ رہا ہے کافی وقت سے کھانا نہیں کھایا تم نے۔ چلو کمرے میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ مجھے تمہارے احسان کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کھانا مجھے کوئی کھانا وانا۔ میری جان، تمہیں پتہ ہے جب میں ضد پر آ جاتا ہوں تو پھر میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ کمرے میں چلو، میں کھانا لے کر آ رہا ہوں۔ اس کے آگے میں ایک الفاظ تمہارے منہ سے نہیں سنوں گا۔ وہ دروازہ کھولتے نرمی سے اسے بستر پر بٹھاتا دوبارہ باہر آیا تھا۔ پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو۔ دل کر رہا ہے اس شخص کا گلا دبا دو۔ خود تو مجھ پر مسلط ہو ہی گیا اور اب اپنی مرضی بھی مجھ پر مسلط کرتا جا رہا ہے۔ کیا کروں میں؟ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ یہ نکاح اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا۔ اس شخص کا اس کا شوہر ہونا اسے کسی کانٹے کی مانند چبھ رہا تھا۔ کاش وہ کچھ کر سکتی۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے نا زویا، خدا تمہارے ساتھ وہی سب کرے۔ جیسے تم نے میری زندگی برباد کی ہے، دیکھنا میرا خدا بھی ویسے ہی تمہاری زندگی برباد کرے گا۔ وہ زہر خند لہجے میں زویا کے بارے میں سوچتی زخمی مسکراہٹ لیے مسکرائی تھی۔ زویا نے اس کے ساتھ جو کیا تھا وہ تو کوئی اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا، پھر اس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ کاش وہ کبھی اس کی دوست ہی نہ بنتی۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی پھر سے روتی تھی۔ 19 سالہ خانم بے تحاشا خوبصورت اور خوبصیرت تھی۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس میں سلیقہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جو اسے دیکھتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ کالج میں بھی وہ بے حد اچھے نمبروں سے پاس ہوتی تھی۔ گھر چینج ہونے کی وجہ سے اس کا کالج کا ٹرانسفر بھی ہو گیا تھا۔ نئے کالج میں جاتے ہی ہر جگہ اس کا نام ہونے لگا تھا۔ وہ وہاں جاتے ہی تمام ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کی فیورٹ ہو چکی تھی۔ پہلے ہی سیمسٹر کا رزلٹ اس کا بے حد اچھا آیا تھا۔ وہ نمایاں نمبروں سے پورے کالج میں پاس ہوئی تھی۔ سب اس کی کامیابی سے بے حد خوش تھے، مگر ایک وجود ایسا تھا جو اس کی کامیابی سے بری طرح حسد کھا رہا تھا، اور وہ تھی زویا حمید۔ اس کے آنے سے پہلے زویا ہمیشہ نمایاں نمبروں سے کالج میں پاس ہوا کرتی تھی۔ اس کے آنے سے اس کی اہمیت گھٹ کر نیچے ہو گئی تھی۔ تمام اسٹوڈنٹ اور ٹیچر جو اس کے والد صدقے جاتے تھے وہ سب اب خانم کے فین ہو گئے تھے۔ آخری کیل وہ ٹھکی جب وہ فائنل سیمسٹر میں بھی زویا سے زیادہ نمبر لے کر کالج میں ٹاپ کر گئی۔ اس ٹائم تو زویا جل کر خاک ہی ہو گئی۔ اس کالج میں آ کر اس کا نام ڈبا رہی تھی۔ اب کچھ بھی کر کر وہ اس سے اس چیز کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ خانم سے دوستی کرنے کی ٹھانی۔ خانم شروع دن میں تو اس سے دور رہی، مگر پھر وہ اس کی باتوں میں آتی اس سے دوستی کر چکی تھی۔ تھوڑے ہی دن بعد زویا نے اسے اپنی برتھ ڈے پارٹی پر فارم ہاؤس آنے کے لیے کہا۔ اس نے لگے ہاتھوں ہی انکار کر دیا تھا۔ ویسے بھی جس فیملی سے وہ بلانگ کرتی تھی رات میں کہیں بھی جانے کی اجازت ملتی ہی نہیں تھی، اس لیے اس نے کوشش بھی نہیں کی تھی، مگر زویا اپنی دوستی کے قسمیں وعدے دیتی اسے منا چکی تھی۔ اس کے بعد چھپ چھپ کر خانم اس کی سالگرہ میں فارم ہاؤس پہنچی گئی تھی۔ خانم کو وہاں دیکھتے زویا کے دل کی کلی ہی کھل گئی تھی۔ اسے دھڑکا لگا تھا کہ شاید خانم نہ آئے، مگر خانم آ کر اس کی مشکل آسان کر چکی تھی۔ اس نے تمام پلان بنا لیا تھا۔ اس کا کزن جو کہ اس کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا، اس نے انیکسی میں پارٹی کرنے کے بعد تھوڑا عیاشی کا سامان کر رکھا تھا۔ اس لڑکی کو انیکسی میں جاتے دیکھ زویا نے بڑی ہوشیاری سے اسے وہاں سے ہٹا کر خانم کو وہاں بھیج دیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے کپڑوں پر جوس گراتی اسے انیکسی میں بھیج چکی تھی، اور جب سے وہ اس انیکسی میں آئی تھی تب سے اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس سے زویا سے سخت نفرت ہوئی تھی۔ کاش وہ اپنے گھر والوں کو جھوٹ بول کر یہاں نہ آتی، تو آج عزت سے اپنے گھر میں آرام سے سو رہی ہوتی۔ اس کی اپنی وجہ سے ہی آج وہ مشکل میں گرفتار تھی۔ شہرام ٹرے میں کھانا لیے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اسے کمرے کے اندر آتے دیکھ خانم طریقے سے اپنا دوپٹہ اپنے اوپر ڈالتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ شہرام اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھتا اس کے برابر ہی بیٹھ گیا تھا۔ چلو کھانا کھاؤ۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ خانم نے منہ موڑ لیا۔ خانم،
میں کچھ کہہ رہا ہوں، کھانا کھاؤ۔ نہیں کھانا مجھے کھانا، شکریہ تمہاری احسان مندی کا، مگر مجھے تمہارا یہ احسان نہیں چاہیے۔ میں احسان نہیں کر رہا، یہ کھانا ہے، تم میری بیوی ہو اور اب تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ بھوکی ہو تم، کمزور ہو رہی ہو، تمہیں پلیز کھانا کھاؤ، ضد مت کرو۔ نہیں میں نے کہا نا، نہیں کھاؤں گی میں۔ شہرام سخت نگاہوں سے اسے دیکھتا پلیٹ اٹھاتے اس میں کھانا ڈالنے لگا۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں میں کھانا نہیں کھاؤں گی، اور میں نے بھی تم سے کہا تھا کہ مجھے ضد مت دلانا، کیونکہ اب یہ کھانا میں تمہیں کھلا کر ہی دم لوں گا۔ وہ کھانے کو طریقے سے ملاتا چمچ بھر کر اس کے منہ کے سامنے کر گیا تھا۔ خانم نے اپنا منہ موڑ لیا۔ شہرام ضبط سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا ہے نا میرا ضبط مت آزماؤ، کھانا کھاؤ، اور میں نے بھی تم سے کہا ہے نا میں کھانا نہیں کھاؤں گی تو نہیں کھاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ موڑتی، شہرام اس کا منہ جبڑے سے دبوچ کر اس کے منہ میں کھانا ڈال گیا تھا۔ اس کے بعد وہ چمچ بھر کر اسے کھانا کھلاتا جا رہا تھا۔ وہ کھاتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ بری طرح رو بھی رہی تھی۔ یہ شخص ظلم بھی کر رہا تھا اور احساس بھی کر رہا تھا۔ کس چیز پر روتی؟ کھانا نہیں کھاؤ گی تو کمزور پڑ جاؤ گی۔ کسی بھی سچویشن میں ہمیں کھانے سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتا پلیٹ کو سائڈ پر رکھ گیا تھا۔ کھانا کھلا کر وہ اس کا جوس پلاتے کھڑا ہوا تھا۔ تم آرام کرو، میں ذرا تھوڑی دیر میں آتا ہوں، وہ کہتا اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کوئی بھی لڑکی اتنی صفائی سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، اور کافی دیر سے خانم اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑا بہت یقین اسے اس کی باتوں پر آ ہی گیا تھا، اسی لیے وہ اب سچ کی کھوج میں نکلا تھا، اور اگر یہی سچ تھا جو اس سے کہہ رہی تھی تو وہ کس منہ سے اس کا سامنا کرتا۔ سوچ کر ہی اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ رہے تھے۔ دوسری جانب سے بنا کچھ کیے کمرے سے نکلتے دیکھ خانم اب بھی بے یقین تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ یہ شخص درندوں کی مانند اسے پالے گا، مگر وہ تو اسے کھانا کھلاتے وہاں سے جا چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے آنسو صاف کرتی تکیے پر لیٹی تھی۔ جو بھی تھا وہ شخص اس کے آرام کا سما کر گیا تھا۔ اسے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ اس کی گاڑی تیزی سے زویا کے گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتے 15 منٹ کے راستے کو 10 منٹ میں عبور کرتے ہی اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ چوکیدار اسے دیکھتے دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے زویا کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ اگر یہ سچ تھا جو خانم نے کہا تھا تو وہ زویا کو بھی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ زویا کہاں ہے؟ وہ ملازم کو روک کر زویا کے بارے میں پوچھتا۔ گارڈن کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ گارڈن میں زویا کو دیکھتے وہ تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا، مگر اس کے پاس پہنچتے اس کے قدم زمین نے جکڑے تھے۔ ہاں میں کیا ہی بتاؤں، بہت ہی کوئی چپکو تھی۔ اچھا ہی ہوا اس سے جان چھڑوا لی میں نے۔ ہاں نا، اتنا مزہ آ رہا ہے مجھے۔ ویسے بھی شہرام کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، ادمرا کیے بغیر چھوڑے گا کوئی اس کو؟ ہاں میں اس پر افسوس کھا سکتی تھی، مگر نہیں، وہ میری جگہ لینے آئی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے میں اپنی جگہ کسی کو نہیں دیتی۔ اس کی جگہ اگر میری بہن بھی ہوتی تو میں تب بھی یہی کرتی۔ پھر تو یہ تو ایک معمولی سے گھرانے کی معمولی لڑکی تھی۔ آج کا دن گزر جانے دو، کل اسے پتہ چلے گا کہ جب عزت چھن جائے تب ملتا کیا ہے۔ تم میری ماں مت بنو نمرا، وہ جو ڈیزرو کرتی تھی میں نے اس کے ساتھ وہی کیا ہے۔ میری جگہ کیوں لیتی تھی؟ وہ مجھ سے نیچے رہتی، سب کی نظروں میں اچھا بننے کو کون بولتا تھا اس کو؟ اب بھگتے جو کیا ہے وہی کاٹے گی اب۔ وہ بولتے بولتے مڑی تھی، مگر اپنے سامنے شہرام کو کھڑے دیکھ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ شہرام ضبط سے سرخ چہرہ لیے اس بغیرت عورت کو دیکھ رہا تھا، جو بڑی ہٹ دھرمی سے فون پر یہ قبول کر چکی تھی کہ واقعی اس نے خانم کو پھنسایا ہی تھا۔ شہرام، تم یہاں؟ تم تو فارم ہاؤس میں تھے نا؟ ہاں، یقین نہیں آ رہا مجھے یہاں دیکھ کر۔ جو گندا غلیظ کام تم کر آئی ہو، تمہیں شرم آ رہی ہے ذرا سی بھی؟ کس چیز کی شرم شہرام؟ وہ بالکل ہی انجان بن گئی تھی۔ تم کتنی ہٹ درم ہو، ذرا شرم نہیں آ رہی نا تمہیں؟ ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے در پر تھی تم، اور کہہ رہی ہو تم نے کیا ہی کیا ہے؟ وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی شہرام۔ نہیں، وہ یہ نہیں، تم یہ ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ ایک اچھے گھرانے کی اچھی لڑکی تھی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اس کی عزت کو بٹا لگاتے ہوئے؟ شہرام ضبط کے چکر میں سرخ ہو گیا تھا۔ اس کا لہجہ بری طرح کپکپا رہا تھا۔ اس عورت پر اس نے بھی تو بھروسہ نہیں کیا تھا۔ اسے اپنا آپ ریت کے ذرے سے بھی چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مڈل کلاس گھرانے سے ہے شہرام۔ تم مڈل کلاس گھرانے کے لوگ اچھے نہیں ہوتے کیا؟ اگر مڈل کلاس گھرانے کے لوگ اس جیسے ہوتے ہیں اور اپر کلاس گھرانے کے لوگ تم جیسے ہوتے ہیں تو کہتا ہوں اپر کلاس کے لوگ بغیرت ہوتے ہیں۔ تم ایک بے شرم اور بدذات لڑکی ہو جس نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر رکھ دی۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر؟ اللہ نے تمہیں اس سے اونچا بنایا تھا، اس لیے میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ کوئی بھی حرام رشتہ بنانے سے پہلے میں نے اسے اپنا نام دیا ہے۔ کیا شہرام، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہی جو تم سن رہی ہو۔ اس کی عزت اللہ نے بنائی تھی، اس کی عزت آج بھی قائم و دائم ہے۔ افسوس تو مجھے اپنے آپ پر بھی ہو رہا ہے۔ وہ چیخ رہی تھی، مجھے سچ بتا رہی تھی کہ وہ اس نیت سے باہر نہیں آئی، مگر میں نے اس کا بھروسہ نہیں کیا۔ ارے کتنی بری ہو تم، انسانیت کہاں چلی گئی تھی تمہاری جب تم اس کے ساتھ اتنا گندا کھیل کھیل رہی تھی؟ مجھے انسانیت کے تانے مت دو شہرام، تم بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہو۔ کتنے پانی میں ہو ہم سب جانتے ہیں،
मैं जैसा भी हूँ मगर तुम जैसा फिर भी नहीं हूँ। मैंने किसी भी साजिश के तहत किसी को नहीं फंसाया। तुम साजिशी औरत हो, तुम मक्कार औरत हो, तुम जैसी औरतों के चेहरे ही बदसूरत होते हैं। अरे बेशरम औरत, ज़रा शर्म नहीं आई कि तुमने उसके साथ किया क्या है? वो उस चीज़ के काबिल थी। मुझे पता होता ना तुम उसके साथ ये सब करोगे तो मैं उसे किसी और के हवाले करती ताकि वो उसको सही से बताता कि वो है क्या चीज़। शहराम पूरी कुव्वत से उसके चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मार गया था। वो खड़े कद से ज़मीन पर गिरी थी। खबरदार, खबरदार, अगर उसका नाम किसी और के साथ जोड़ने की कोशिश भी की तुमने। इंसानियत के दर्जे से गिरी हुई नीच औरत हो तुम। डूब मरो। तुम जैसी औरतों को डूब कर मर जाना चाहिए। किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर कर तुम लोग इतनी आसानी से कहते हो कि वो यही डिज़र्व करती थी। तुम क्या डिज़र्व करती हो ये तो तुम्हें खुदा आगे बताएगा। और अल्लाह का शुक्र है तुम्हें देख कर मुझे अकल आ गई। कितने गलत रास्ते पर था मैं, अल्लाह ने मुझे दिखा दिया। मैं अल्लाह से अपने किए की माफ़ी मांग लूँगा, मगर तुम क्या करोगी? तुमने जो हानम के साथ किया है ना, वो तो कोई इंसान अपने दुश्मन के साथ नहीं करता जो तुमने उसके साथ किया है। काश, काश तुम मेरी कज़न ना होती तो आज मैं खुद से इतना शर्मिंदा ना होता। वो उसको बुरी भली सुनाते तेज़ कदमों से वहाँ से निकल गया था। बढ़ाया मुझे तेज़ तमीज़ सिखाने वाला। यही डिज़र्व करती थी वो। वो सर झटकते कमरे की जानिब कदम बढ़ा गई थी। बहुत जल्द मकफ़ात उसके साथ भी होने वाला था। वो हारे हुए ज्वारी की मानंद घर के अंदर दाखिल हुआ था। ऐसे लग रहा था उसका सब कुछ लुट गया हो। वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर उसे अपनी पारसाई का यकीन दिला रही थी। बार बार कह रही थी कि वो सच कह रही है। उसकी कज़न ने उसे यहाँ फंस, मगर उसने उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया था। उसे अपना आप शर्मिंदगी किया था, गहराइयों में गिरता हुआ महसूस हो रहा था। वो कमरे के अंदर दाखिल होता अपनी सुर्ख निगाहें उसके नाजुक वजूद पर गाड़ गया था, जो दुनिया से बेखबर गहरी नींद सोने में मसरूफ़ थी। वो खामोश निगाहों से काफ़ी देर उसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो कदम कदम चलता उसके कदमों में जाकर बैठ गया था। घसीटने के बायस उसके कदमों में गहरे ज़ख्म का निशान था। इससे पहले उस ज़ख्म को देखकर उसको कुछ नहीं हुआ था, मगर उस वक्त उसका दिल दुख के एहसास से गहरा हो गया था। आज वो कितनी जगहों पर टूट कर बिखरी थी। क्या वो एहसास कर सकता था? नहीं। जो उसके साथ हुआ था वो तो कोई नहीं समझ सकता था। आज जो उस पर बीती थी उसे कोई नहीं समझ सकता था। आज उसकी दोस्त ने उसे धोखा दिया था। आज उसने ज़बरदस्ती उससे निकाह किया था। उस पर किस चीज़ का दबाव था, सोच कर ही वो शर्मिंदा हुए जा रहा था। दूसरे ही लम्हे वक्त अपनी जगह पर रुक गया था। चलती हवाएं साकिन हो गई थी। वो मगरूर शख्स उस औरत का गंदा पैर उठाकर अपनी गोद में रख गया था। वो जो बड़ा नफासत पसंद था, जिसे गंदगी से नफरत थी, आज वो शख्स उसके गंदे पैर को अपनी गोद में रखते उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगा था। तकलीफ के एहसास से हानम की आंख खुली थी। हानम उसे हैरानगी से देखती अपनी मंदी मंदी आंखों को मसल गई थी। शहराम ने यह फील नहीं किया था वो उठ गई है। अब वो नरमी से उसके पैरों पर पट्टी बांध रहा था। हानम का दिल तेजी से धड़का था। दूसरे ही लम्हे वो उठकर बैठी थी। ओ, तुम उठी हुई हो? तुम क्या कर रहे हो? उसने उसका सवाल नज़रअंदाज करते उससे सवाल किया था। चोट लगी है ना तुम्हें? मरहम लगा रहा हूँ। ये चोट भी तुमने ही दी है, अगर तुम्हें याद हो तो। शर्मिंदा हूँ यार, और कितना शर्मिंदा करवाओगी? धीमे लहजे में कहता वो उसके पैरों की जानिब अपनी निगाहें गाड़ गया था। हानम को कुछ बदला बदला महसूस हुआ, मगर क्या बदला था उसे अभी समझ में नहीं आया था। आई एम सॉरी हानम, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहिए था। मुझे समझना चाहिए था कि तुम सच कह रही हो। कोई इतनी सफाई से झूठ नहीं कह सकता। तुम बार बार अपनी सच्चाई का यकीन मुझे दिला रही थी और मैं बार बार तुम्हें झुठला रहा था। मैं शर्मिंदा हूँ यार, मुझे माफ़ कर दो। हानम ने उसकी गोद से अपने पैर खींचे थे। माफ़ी? वो हंसी थी। तुम और तुम्हारी कज़न माफ़ी के काबिल नहीं हो। उसने धोखे से मुझे यहाँ भेजा और तुमने उस धोखे का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हुए मुझसे निकाह कर लिया। मैं कभी भी तुम्हें और उसे माफ़ नहीं करूँगी। खुदा की कसम हानम, अगर मुझे ज़रा भी इल्म होता कि तुम झूठ नहीं कह रही तो मैं ये सब नहीं करता, लेकिन तुमने ये सब किया क्योंकि तुम्हें ये सब करना था। तुम चाहते थे ये सब हो। अगर मैं ये निकाह नहीं करती तो मुझे ज़बरदस्ती पा लेते। सिर्फ मजबूरी में ये निकाह किया है मैंने तुमसे। किसी खुशफहमी में मत रहना, वो फाड़ खाने वाले अंदाज में कहते दूर हुई थी। प्लीज़ हानम, मेरी बात तो सुनो। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारी कोई भी बात सुनकर मैं अपना फ़ैसला नहीं बदलूंगी। जो तुमने किया है उसकी माफ़ी नहीं है। उसकी माफ़ी नहीं है शहराम, मैं तुम्हें माफ़ कर ही नहीं सकती। तुमने ज़ोर ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया है और अब तुम कह रहे हो कि तुम शर्मिंदा हो। तुम्हारे शर्मिंदा होने से क्या होगा? क्या मैं वापस वैसी हो जाऊंगी जैसे मैं पहली थी? बोलो। तुम्हारा नाम अगर मैं अपने नाम के साथ हटा भी दूँ ना, तो फिर भी मैं तलाक याफ्ता कहलाऊंगी। मैं फिर भी वैसी नहीं हो सकती जैसे पहले थी। तो तुम्हारी एक माफ़ी सब कुछ नहीं बदल सकती। वो सख्त लहजे में कहती वहाँ से उठकर चली गई थी, जबकि शहराम वहीं बैठा रह गया था। उसे खुद से घिन आने लगी थी। क्या था वो? आज इन्हीं चक्कर में वो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। उसे खुद से नफरत हो रही थी। मगर वो भी तो लाइल्म था ना, कोई उसे भी तो समझता। वो अपने सर पर हाथ फेरता कमरे में टहलने लगा था। हानम से दूर रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उस औरत को तो वो पहली नज़र में ही पसंद कर चुका था। उस वक्त उसने उसे
ہَوس پر مشتمل کیا تھا، مگر ابھی اسے پتہ چلا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں اس سے محبت ہی کرتا تھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی اسے بے تحاشا پسند آ گئی تھی۔ جو بھی ہو، میں حانم کو خود سے ناراض نہیں رہنے دوں گا۔ وہ میری بیوی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں انشاءاللہ بہت جلد اسے منا لوں گا۔ وہ مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو سمیٹتی کھڑکی کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ سورج غروب کا منظر اسے بہت پسند تھا۔ جب سے اس کی شادی شہرام سے ہوئی تھی، تب سے وہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتی تھی۔ شہرام کا اور اس کا کمرہ اوپر ہونے کی وجہ سے وہ آسانی سے سورج کو غروب ہوتا ہوا دیکھ لیتی تھی۔ ابھی بھی وہ کھڑی سورج غروب کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ ان دونوں کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ان 2 ماہ میں اس نے شہرام کو جتنا ہو سکے اتنا تنگ کیا تھا۔ وہ عاجز کر دیتی تھی اسے، مگر وہ شخص بھی ڈھیر تھا، تنگ ہو کر بھی تنگ نہیں ہوتا تھا۔ کئی بار تو وہ اسے سونے بھی نہیں دیتی تھی، مگر وہ تب بھی اس سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ صحیح کہتا تھا، وہ واقعی اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کی محبت اس کی نظروں سے جھلکتی تھی، جو تھوڑے ہی عرصے میں حانم کو پتہ چل گئی تھی۔ اس کی محبت کو پا کر وہ مغرور بھی ہوئی تھی۔ وہ مغرور حسین شخص اس سے اتنی محبت کرتا تھا، اس کا غرور کرنا تو بنتا تھا نا۔ ان 2 ماہ میں اس نے شہرام کو جتنا ہو سکے اتنا تنگ کر لیا تھا۔ اب وہ شہرام کو اور تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ شہرام کو دل سے معاف کر چکی تھی۔ وہ شہرام کو بتانا چاہتی تھی ان 2 ماہ میں شہرام اس کی محبت جیت چکا تھا۔ آج سے 2 ماہ پہلے جو شادی اسے بوجھ لگتی تھی، آج وہی شادی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ پہلے دن وہ شخص اسے پانے کے لیے مرا جا رہا تھا، مگر اس کے بعد اس نے کبھی بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کی تھی۔ شادی کو 2 ماہ ہونے کے باوجود بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے دور تھے۔ شہرام اسے مکمل طور پر وقت دے رہا تھا کہ وہ اس کے اور اپنے رشتے کو سمجھ لیں، اور ان دونوں میں وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ اس کی تمام چوٹوں پر اس سے زیادہ شہرام کو تکلیف ہوتی تھی۔ وہ اس کے لیے تڑپ جایا کرتا تھا۔ اس کی تڑپ دیکھتے حانم کا دل آہستہ آہستہ اس شخص کے لیے پگھلنے لگا تھا جس شخص سے وہ نفرت کی دعوے دار تھی۔ کب اس سے محبت کرنے لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کھڑکی کے آگے کھڑی مسکرا ہی رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر شہرام اندر داخل ہوا تھا۔ اسے کھڑکی کے سامنے کھڑے دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ یہ عورت اس کا سکون تھی، بھلے وہ کتنا بھی اسے بے سکون کر لیتی، سکون پھر بھی اس کا اسی عورت کے پاس تھا۔ سارے دن کی تھکن وہ اس کو ایک نظر دیکھ کر اتار لیا کرتا تھا۔ آج بھی تو اسے اتنی تھکن تھی، مگر اس کو دیکھتے اسے اپنی تمام تھکن اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ حانم ہوش میں آتی سرخ ہوئی تھی۔ کیا کر رہی تھی میری جانمن یہاں کھڑی ہو کر؟ کچھ نہیں، بس سورج ڈوب رہا تھا نا۔ جتنا سورج کو دیکھتی ہو اتنا ہی اگر مجھے دیکھ لیتی تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں آج تم میری محبت میں گرفتار ہوتی۔ اس کے کہنے پر حانم نے اپنی نظریں چرا لی تھیں۔ وہ اسے کیا بتاتی، وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ کر لو نا میری جان مجھ سے محبت، اتنا بھی برا نہیں ہوں اب۔ کب تک صرف میں تم سے محبت کرتا رہوں گا؟ وہ وقت کب آئے گا جب تم بھی مجھ سے محبت کرو گی، مجھے محبت دو گی؟ وہ وقت کب آئے گا جب میں تمہاری گود میں لیٹ کر اپنی تمام تھکن اتار دیا کروں گا؟ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں تھامے اس کی ہاتھ کی نسوں پر اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ سے کھیلتے دیکھ بری طرح سرخ پڑی تھی۔ کب وہ وقت آئے گا جب تم دن بھر کی روداد مجھے سنایا کرو گی اور میں خوشی خوشی سب سنوں گا؟ میں نے سنا ہے بہت سے شوہر اپنی بیوی کی بات نہیں سنتے، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری ساری باتیں سنوں گا، بھلے کتنی بھی نیند کیوں نہ آ رہی ہو۔ میں نیند قربان کر کر تمہاری بات سنوں گا، سب گوا دوں گا، سب چھوڑ دوں گا، مگر تمہیں نہیں گواؤں گا۔ تمہیں نمازوں میں مانگا ہے میں نے حانم۔ شادی کے بعد تو لوگ ایک دوسرے کو پا لیتے ہیں، مگر تم نے اور میں نے اس وقت میں سفر کیا ہے۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں حانم۔ اب تم سے دور رہنا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ خدا کے واسطے میری محبت کو سمجھو حانم، پلیز۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ان پر اپنے لب رکھ گیا تھا، مگر سانس تو تب رکی جب حانم بھی اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ وہ بے یقین ہوتا دور ہوا تھا۔ حانم نرمی سے مسکراتے اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا، یقین نہیں آ رہا کیا؟ اس کے کہنے پر شہرام نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ تو بولنے کی قوت سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ اس عورت نے اسے کچھ بھی بولنے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ جب آپ سے نکاح ہوا تھا تب آپ سے نفرت تھی، بہت عرصہ آپ کو تنگ کیا، بہت عرصہ آپ کو پریشان کیا۔ اس تمام عرصے میں کب آپ سے محبت کر لی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے گئی تھی۔ اس کے منہ سے محبت کا نام سن کر شہرام بے سانس ہوا تھا۔ اس عورت نے تو اسے واقعی کچھ بھی کہنے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ شہرام کو یقین نہیں آیا تھا۔ آپ کی کیئر، آپ کی محبت نے مجھے آپ سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا شہرام۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں آپ سے محبت نہ کروں، مگر یہ ہوتی چلی گئی۔ محبت میں تو کسی کا زور نہیں چلتا نا، میرا بھی نہیں چلا، لیکن میں اس محبت پر شرمندہ نہیں ہوں۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ان 2 ماہ میں آپ نے میرے وہ ناز نخرے بھی اٹھائے ہیں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں اٹھائے تھے۔ ایک چھوٹے سے
گھر سے آئی ہوئی لڑکی کو آپ نے سر پر بٹھا لیا۔ میں آپ کا کس طریقے سے شکریہ کروں میں نہیں سمجھ سکتی۔ شکریہ نہیں میری جان، شکریہ تو مجھے کہنا بنتا ہے۔ تم نے مجھ سے محبت کر کر مجھے قیمتی بنا دیا۔ وہ نرمی سے اسے خود سے لگاتا اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ غلط کیا تھا میں نے بھی تمہارے ساتھ، مجھے سچائی جاننا چاہیے تھی۔ سچائی جانتا تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں شہرام، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اس وقت آپ سچائی کا پتہ لگا لیتے تو آج میں آپ کی نہ ہوتی، آج یہ سب جو ہے ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا، مگر میری وجہ سے تم اپنے ماں باپ سے تو دور ہوئی نا۔ کوئی بات نہیں شہرام، وہ کہتی اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی، مگر شہرام جانتا تھا کہ اسے اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں۔ کل تیار رہنا، کل میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے ملوانے لے جاؤں گا۔ سچ؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں شہرام؟ میری جان، میں بھلا تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ آئی لو یو میری جان، آئی لو یو، آئی لو یو ٹو شہرام، تھینک یو مجھ سے اتنی محبت کرنے کے لیے۔ وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھتی آنکھیں موند گئی تھی۔ شہرام نے بھی سکون سے آنکھیں موندی تھیں۔ وقت مسکرا کر اس تحریر کو اپنے پنے میں رقم کر رہا تھا۔ دیکھو، میری بات کا یقین کرو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسا تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ خدا کے واسطے مجھے جانے دو۔ تمہیں جانے دو میری جان؟ اگر تم اتنی ہی سیدھی ہوتی تو یہاں کیا کر رہی ہوتی؟ یہ کہتے وہ بے دردی سے اس کے گریبان کو پھاڑتا اس پر اپنی وحشت ڈھانے لگا تھا۔ اس خاموش جگہ پر اس کی چیخیں گونج رہی تھیں، مگر کوئی جاندار اس کی مدد کو نہ آیا۔ اس کو ہی مکافات کہتے ہیں۔ آج سے 6 ماہ پہلے جو اس نے حانم کے ساتھ کیا تھا وہ لوٹ کر اس کے ہی پاس آ گیا تھا۔ اس کی بہت اچھی دوست نے دھوکے سے اسے یہاں پھنسا دیا تھا۔ اس کی بے یقین آنکھوں سے آنسو گرتے اسے مار رہے تھے۔ اس کا رواں رواں اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ مکافات کی ڈوری بہت تیز ہے، جو اس نے کیا تھا لوٹ کر اس تک آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے اسے اپنے گناہ یاد دلا رہے تھے۔ جو اس نے کیا تھا ہو بہو اس کے ساتھ بھی ہو گیا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم